السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوف کی دنیا۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں یہ ان دنوں کی بات ہے جب تک موٹر کار، گاڑیاں، ریل، موٹر سائیکل جیسی کوئی بھی چیز سڑکوں گلیوں میں چلنے کے لیے دستیاب نہ تھی۔ لوگ سفر کے لیے گھوڑے گاڑیاں اور خچر گاڑیاں استعمال کرتے تھے۔ وادی کشمیر کے شہر کپواڑہ کے گاؤں لال پورہ میں سکینہ نامی ایک دائی رہتی تھی جس پر لوگ بہت یقین رکھتے تھے۔ اس نے صرف اپنے گاؤں میں ہی نہیں بلکہ آس پاس کے گاؤں کی عورتوں کو بھی زچگی کے دوران مدد کی تھی اور ان کی صحت کے بارے میں بھی اچھے مشورے دیتی تھی۔ اس لیے لوگ سکینہ سے مشورہ کرنے آتے اور اپنے بچوں کی پیدائش کے لیے اسے گھر لے کر جاتے تھے۔ سب لوگ سکینہ دائی پر آنکھ بند کر کے یقین کرتے اور اسے دائی اماں کے نام سے پکارتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سکینہ بوڑھی ہوتی گئی۔ اب اسے آنکھوں سے کم نظر آنے لگا تھا۔ اسی وجہ سے لوگ اب اس پر یقین نہیں کرتے تھے کہ دوران زچگی ان کی عورتیں دائی اماں کے بالخصوص محفوظ ہوں گی یا نہیں۔ اس لیے کوئی بھی دائی اماں کو اب اس کام کے لیے نہیں لے کر جاتا تھا۔ دائی اماں اپنے گھر کی واحد کفیل تھی۔ ان کا ایک بیٹا تھا جو بالکل بھی کام نہ کرتا اور سارا دن گھر پر پڑا رہتا اور جی بھر کر نشہ کرتا۔ پیسے نہ ملنے پر اپنی ماں کو تنگ کرتا اور اکثر ہاتھ بھی اٹھاتا۔ دائی اماں مجبور تھی کیونکہ اب کوئی بھی ان پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ بس لوگ مشورہ لینے آتے اور بغیر فیس دیے چلے جاتے۔ ان کے گھر میں فاقے پڑنے لگے اور اوپر سے دائی اماں کا بیٹا انہیں بہت تنگ کرتا۔ ایک دن ہمسائے کے گھر ایک بچہ دائی اماں کو بلانے کے لیے آیا۔ دائی اماں ان کے گھر گئی بڑی امید کے ساتھ، لیکن انہوں نے بھی مشورہ کر کے دائی اماں کو یہ بول دیا کہ اب آپ جا سکتی ہیں، ہم آپ سے بچے کی پیدائش نہیں کروا سکتے۔ دائی اماں دکھی دل سے گھر سے باہر آ گئی۔ ان کی آنکھیں نم تھیں۔ تبھی گلی میں انہیں اپنے سامنے ایک بلی بیٹھی نظر آئی۔ وہ بلی بالکل کالی تھی۔ اندھیرا چھا رہا تھا اس لیے دائی اماں کو ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اپنے تجربے کے حساب سے انہوں نے بلی سے کہا کہ کاش تو انسان ہوتی تو میں تجھے ضرور کہتی کہ اگر تیرے پاس اولاد ہونے والی ہے تو مجھے ضرور بلانا۔ اتنا کہہ کر دائی اماں وہاں سے چلی گئی اور بلی بھی اپنی مخصوص آواز نکال کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن کہہ نہ پائی۔ جاتے ہوئے اس کی آنکھیں ایسی چمک رہی تھی جیسے وہ بہت کچھ اپنے دل میں رکھے ہوئے ہے۔ دائی اپنے گھر واپس آ گئی تو اس کے بیٹے نے کہا کہ آج پھر خالی ہاتھ آ گئی۔ کتنی بار کہا ہے کہ جب گھر آؤ تو کچھ لے کر آیا کرو، اور اسی کے ساتھ وہ شراب کے نشے میں دھت دائی اماں کو مارنے لگا اور پھر نیچے گر گیا۔ دائی اماں اپنی قسمت پر روتے ہوئے چارپائی پر لیٹ گئی اور پھر نہ جانے کب ان کی آنکھ لگ گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب دروازے کی کھڑکھڑاہٹ کے ساتھ دائی اماں کی آنکھ کھلی۔ اس ٹائم کون ہو سکتا ہے؟ وقت دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ دروازے پر آئی اور پوچھا کہ کون ہے، تو آواز کسی مرد کی تھی جو کہہ رہا تھا کہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ کو لینے آیا ہوں۔ دائی اماں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک مرد کھڑا تھا جس نے سر سے لے کر پاؤں تک ایک کالے کپڑے سے خود کو ڈھانپ رکھا تھا۔ دائی اماں اسے دیکھ کر گھبرا گئی۔ کہاں سے آئے ہو تم؟ میں تمہارے ساتھ کیسے جا سکتی ہوں؟ آپ جلدی میرے ساتھ چلیں، میں اپنے بیٹے کو بتا دوں۔ دائی اماں نے اسے آوازیں دیں لیکن وہ نکھٹو شراب کے نشے میں دھت بے ہوش پڑا تھا۔ جلدی چلیے، وہ پھر سے مخاطب ہوا۔ دائی اماں گھر سے باہر نکلی تو وہاں ایک بھگی کھڑی تھی۔ وہ جا کر اس میں بیٹھ گیا اور دائی اماں کو پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بھگی گلیوں بازاروں سے ہوتی ہوئی ایک ویران کچی سڑک پر آ گئی اور پھر اس نے اپنا رخ جنگل کی طرف کر لیا۔ دائی اماں کو کچھ کھٹکا لگا لیکن وہ کچھ نہ بولی اور چپ کر کے بیٹھی رہی۔ آخر بھگی ایک ویرانے میں پرانی حویلی کے پاس رکی جہاں پر بڑے بڑے دیو ہیکل درخت کھڑے تھے۔ ٹوٹی ہوئی دیواریں تھیں، حویلی کی ہر طرف خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ وہ آدمی دائی اماں کو لے کر حویلی کے اندر چلا گیا۔ وہاں پر 3 مرد اور کھڑے تھے، کچھ بچے اور عورتیں بھی تھیں۔ ان کے قد چھت سے بھی اوپر جا رہے تھے۔ ان کے قد دیکھ کر دائی اماں سمجھ گئی کہ کوئی انسان نہیں جنات ہیں اور وہ اس وقت جنات کے بیچ موجود ہے۔ اس مرد نے بھی اپنے چہرے پر سے پردہ ہٹایا تو اس کی شکل دیکھ کر دائی اماں نے خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا۔
وہ بہت خوفناک تھا۔ آہستہ آہستہ اس کا قد بھی بڑھنے لگا، لیکن دائی اماں کو اتنی سمجھ آ گئی کہ یہ جنات اچھے ہیں، برے نہیں، وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے بلکہ مدد چاہتے ہیں۔ تب پہلے والا جن بولا، میری بیوی سامنے والے کمرے میں ہے، اسے آپ کی ضرورت ہے۔ وہ سامنے کمرے میں چلی گئی اور اپنا کام شروع کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک بچے کی پیدائش ہو گئی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے 7 بچے ایک ساتھ اس دنیا میں آئے۔ حیران مت ہو، جنات کے بچے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو اپنا نظام بنایا ہوا ہے۔ بچوں کی پیدائش کا سن کر وہ سب بہت خوش ہوئے۔ تبھی دائی اماں نے کہا کہ اب 4 بجنے والے ہیں، مجھے میرے گھر چھوڑ آؤ۔ تو جن نے کہا کہ آپ نے ہمارے بچوں کی پیدائش کروائی ہے، آپ کو تحفہ دیے بغیر نہیں جانے دیں گے۔ تبھی دائی اماں بولی، مجھے تحفہ نہیں چاہیے، یہ میں نے اللہ کی رضا کی خاطر کیا ہے، بس مجھے گھر چھوڑاؤ۔ یہ سن کر جن کو غصہ آ گیا، اگر تم نے تحفہ نہ لیا تو تم نہیں جانتی کہ میں تمہیں ادھر کیوں لایا ہوں، اور چاہوں تو تمہیں ساری زندگی یہیں پر رکھوں، تحفہ لیے بغیر تم نہیں جا سکتی۔ یہ سن کر دائی اماں ڈر گئی اور بولی، جو تحفہ دینا ہے دے دینا، پہلے مجھے چھوڑ آؤ۔ تبھی وہ جن بولا، اپنا دوپٹہ آگے کرو۔ تو بھاری بھاری پتھر دائی اماں کے دوپٹے میں گرے۔ اب چلو، اور بگی میں آ کر بیٹھ گیا۔ اگر تحفہ دینا تھا تو اچھا سا کوئی دیتے، پتھر دے دیے۔ دائی اماں ان بھاری پتھروں کے بوجھ کو محسوس کرتے ہوئے دل میں بڑبڑائیں۔ بگی پھر انجان راستوں پر دوڑنے لگی۔ اماں اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے پتھر راستے میں پھینکنے لگی، جس کا علم جن کو ہو گیا۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ جن نے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ اتنے میں اس کا گھر آ گیا۔ جن اماں کو گھر کے باہر اتار کر چلا گیا۔ گھر آ کر دائی اماں نے وہ پتھر ایک بیڈ پر رکھے اور سو گئی۔ صبح اٹھی اور اپنے بیٹے کو بتایا کہ رات کو میرے ساتھ کیا ہوا۔ جن کے بچوں کی پیدائش کروائی اور تحفے میں مجھے پتھر دیے۔ جاؤ، جا کر بیڈ سے اٹھا کر پھینک دو۔ اس کا بیٹا گیا اور چیختا ہوا آیا، اماں وہ پتھر نہیں، ہیرے ہیں، جن نے تمہیں ہیرے دیے تھے۔ کیا؟ جاؤ رستے میں دیکھ کر آؤ۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے مجھے نظر نہیں آ رہا تھا اور پتھر سمجھ کر میں راستے میں پھینک آئی ہوں۔ اس کے بیٹے نے جا کر دیکھا تو اسے کچھ نہ ملا۔ دائی اماں سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور پھر کہا کہ بیٹا جو ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہماری زندگی اچھی گزر جائے گی۔ کتنے نیک جن تھے، اللہ انہیں بھی خوش رکھے۔ اور اپنے کاموں میں لگ گئی۔ کچن میں کھانا بنا رہی تھی تو دیکھا ایک کالی بلی منہ میں پوٹلی ڈالے اس کے سامنے کھڑی ہے۔ یہ دیکھ کر حیران ہوئی۔ تبھی اس بلی نے عورت کی شکل اختیار کر لی۔ تم تو ہاں، میں وہی جن زادی ہوں، اور وہ بلی بھی جسے آپ نے کہا تھا کہ اگر میرے بچے ہونے والے ہوں تو آپ کو بلاؤں۔ تبھی آپ نے اپنے شوہر کو اپنی زچگی کے وقت آپ کو لانے کو کہا، اور یہ ہیرے میں آپ کو دینے آئی ہوں جو کل آپ راستے میں پھینک رہی تھیں، جسے میرے شوہر نے آپ کو کرتے دیکھ لیا تھا اور آتے ہوئے انہیں رستے سے اٹھا لیا اور آ کر مجھے دیے کہ میں صبح آپ کو دے آؤں۔ آپ کا بہت شکریہ، اور امید کرتی ہوں ہمارے تحفے سے آپ کی کچھ مشکل آسان ہو جائیں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ غائب ہو گئی۔ اور میں ان جنات کو آج بھی دعائیں دیتے نہیں تھکتی، جنہوں نے میرے بڑھاپے میں میرا ساتھ دیا۔ ہر جن برے نہیں ہوتے، جس طرح ہر انسان برا نہیں ہوتا۔ 5 انگلیاں ایک برابر نہیں ہوتی، اس لیے اللہ کی پیدا کردہ مخلوقات میں کچھ اچھی سوچ رکھنے والے ہیں اور کچھ لوگوں کو تکلیف دینے والے ہیں، لیکن اللہ نے اپنی مخلوقات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔